جب بچے کی زندگی میں پہلی دفعہ بوریت کا احساس ہوتا ہے آج کے دور میں نا، وہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے. اس کو ہمیں کسی آرٹیفیشل چیز سے ختم نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس کو ڈسٹریکٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں کہنا چاہیے کہ بھائی آپ بور ہو رہے ہیں، چلیں بہت خوشی ہوئی، ہاتھ ملائیے اور کہیے بہت بہت مبارک ہو بھائی. آپ مطلب اب تمہیں کیا کروں، یہ تم خود فیصلہ کرو کیا کرو، تم سوچو کیا کرنا ہے. تو وہ کچھ سوچے گا، کچھ ڈھونڈے گا، کچھ تلاش کرے گا. اور اب ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ انہیں بوریت سے بچائیں. پیرنٹس نے اپنی ذمہ داری یہ بنا لی ہے کہ میں انہیں بوریت سے بچاؤں، ان کو کسی بامعنی زندگی کے قابل بناؤں. یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. مجھے انہیں مسلسل بوریت سے انہیں کنٹینیوسلی انٹرٹین کرنے کے ارینجمنٹس مجھے پیدا کرنے ہیں. یہ پیرنٹس نے اپنی ذمہ داری، میں انہیں بوریت سے بچاتا رہوں. میں کون ہوتا ہوں بوریت؟ تمہیں بور ہو رہے ہو، ٹھیک ہے، ڈھونڈو، سوچو. تو وہ ہوگا یہ کہ اس کے نتیجے میں وہ کچھ نہ کچھ کریٹ کرے گا، کچھ نہ کچھ ایکسپلور کرے گا، کچھ ایکسپیریمنٹ کرے گا، کچھ تھنکنگ کرے گا، کچھ. تو وہ جو پیریڈ ہے نا، وہ جو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ شروع میں ایک بیریئر ہو، لیکن اس کے بعد جب وہ ایک مستقل اس حالت میں ہوگا تو پھر وہ اس کے اندر وہ دیکھیے وہ جو ایمپٹینس ہے نا، وہ تھوڑی سی کنسنٹریشن کے نتیجے میں وہ ایمپٹینس نہیں رہے گی، وہ پھر فل ہو جائے گی. پھر وہ بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن آپ مجھے بتائیے نا کہ آج سے 200 سال پہلے یا 300 سال پہلے ایک نوجوان کی زندگی میں کتنی تفریحات ہوتی تھیں. پہلے کتنی سمپل زندگی تھی، اور تب بھی بچے اتنے اچھے اور انٹیلیجنٹ، اور وہ سارے آفیسرز نہیں کرتے تھے، سی ایس ایس بھی کرتے تھے اور پیک پہ پہنچتے تھے. تو پہلے کی زندگی کتنی سادی تھی. صبح اٹھے، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے ناشتہ کیا، آپ اسکول چلے گئے، اسکول سے واپس آئے، مدرسے میں یا تو گھر ہی میں آتی تھی مولانیاں لڑکیوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، اور یا پھر بچے مسجد چلے جاتے. اس کے بعد آپ نے شام کے وقت مغرب میں آپ نے کھانا کھایا، اور ٹی وی نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں تھا، ٹیبل بھی نہیں تھا، موبائل نہیں تھا. کیسے اتنے سمپل اور اتنے ہیلدی لوگ ہوتے تھے. تو وہ بھی جو زندگی تھی وہ بھی یہی دن تھے، یہی راتیں تھیں. تو ہم نے خود الجھایا اپنے آپ کو یہ بوریت. اب تو چھوٹا بچہ کہہ رہا ہوتا ہے میں بور ہو رہا ہوں. 2 سال کا بچہ، 1.5 سال کا بچہ کہہ رہا ہوتا ہے بور ہو رہا ہوں، بور ہو رہا ہوں کا اگر یہ جو 4 سال کا بچہ یا 3 سال کا بچہ جب یہ کہتا ہے کہ میں بور ہو رہا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ریفریز کریں. مجھے آپ کی جو ذمہ داری تھی کہ مجھے کانسٹنٹلی انٹرٹین کریں، اس میں بریک آ گیا ہے. آپ کو پتہ ہے؟ تو مجھے کنٹینیوس اور کانسٹنٹ پلیجر دینے کی جو آپ پر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آپ اس کو نبھا نہیں پا رہے، میں انٹرٹین نہیں ہو رہا. تو اب ایکچولی وہ یہ کہہ رہا ہے، جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں بور ہو رہا ہوں، پھر آپ کہتے ہیں اچھا چلو یہ کارٹون لگا لیتے ہیں، اچھا یہ کر لیتے ہیں، اچھا یہ کر لیتے ہیں. تو یہ سب تماشا ہے. لیکن دیکھیے یہ جو تجربہ تھا نا کہ ایک انسان آسمان کو دیکھے، ستاروں کو دیکھے، پودوں کو دیکھے، اور ویدر کو فیل کرے، نیچر کو فیل کرے، اپنے آپ پہ غور کرے، یہ تو اس کو یہ اس کے لیے انگیجنگ نہیں رہا، اس لیے کہ یہ اسے انٹرٹیننگ نہیں لگتا. if it is not entertaining it is not engaging. یہاں پہ ہے نا وہ انگیجیبل ایکسپیرینس صرف وہ ہے جو کہ انٹرٹیننگ ہو. تفریح اور بس تفریح ہونی چاہیے. تو ایک اس کو مزہ نہیں آ رہا. آپ ایک کسی بچے سے پوچھیں بیٹا آپ کیوں، میں بہت بور ہو رہا ہوں. کیوں بھائی؟ میرے دادا کا انتقال ہو گیا پرسوں، اس کے بعد 3 دن سے بوریت ہی بوریت ہے. کیوں بیٹا کیا؟ تو پہلے تو وہ سب لوگ دادا کو مطلب لے کر آئے، انہیں نہلایا دھلایا، ان کو کفن وفن پہنایا، پھر سب لوگ بیٹھ کر ان کی باتیں کرنے لگے. میں دادا کی باتیں کر کر کے تھک گیا، بور ہو گیا. پھر دادا کو وہاں لے گئے قبرستان، وہاں دفنایا. اس کے بعد سے روزانہ قبرستان کے چکر لگا رہے ہیں. تو میں تو بور ہو رہا ہوں. تو وہ بور ہو رہا ہے. تو یا تو دادا مرنے سے پہلے ایک لطیفے کی کتاب سرانے رکھ لیتے اور کہتے جیسے ہی میرا انتقال ہو تو تم لوگ یہ لطیفے پڑھ پڑھ کر سب کو سنانا بچوں کو، تاکہ میرے مرنے کا عمل لوگوں کے لیے بوریت والا نہ بنے. تو ہم مطلب یا نماز جنازہ کی جگہ محفل لطائف منعقد کر لینا. تو یہ کیا یہ کیسی لائف ہے کہ بچہ بور ہو رہا ہے؟ یہ بچہ بور ہو رہا ہے اور تمہاری بوریت مٹانے کی مجھ پہ
سب سے بڑی ذمہ داری تمہاری تربیت کی میرے اوپر یہ ہے کہ میں تمہاری بوریت مٹانے کے سامان کروں. ہم یہاں کھڑے ہو گئے آ کر, یہ کیا لائف ہے. اور ہم وہ بھول گئے کہ زیادہ جو قہقہے ہیں وہ دل کو مردہ کر دیتے ہیں. ہم یہ بھول گئے. زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسینسٹیو ہو جاتا ہے. اس کی امپیتھیٹک یعنی وہ جو ایمپیتھی کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس کی کمزور ہو جاتی ہے.